الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں نماز ظہر کے فضائل اور برکات بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوستو، یوں تو ہر نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے جداگانہ فضائل بھی ہیں۔ بے شک ہر نماز کی اپنی الگ حیثیت ہے، اسی طرح نماز ظہر بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے برکتوں اور فضیلتوں کی نوید لیے ہوئے ہے۔ ظہر کے ایک معنی ہے ظہیرہ، یعنی دوپہر۔ چونکہ یہ نماز دوپہر کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس لیے اسے ظہر کی نماز کہا جاتا ہے۔ ظہر کے وقت عام طور پر لوگ اپنے کام کاج، کاروبار، دفاتر وغیرہ میں مصروف ہوتے ہیں، اور گھریلو خواتین گھر کے کام کاج اور کھانا بنانے میں مصروف ہوتی ہیں۔ اس طرح کی مصروفیات کو لے کر نماز میں سستی کرنا درست نہیں، بلکہ اپنے شیڈول کو اس طرح ترتیب دیں کہ نماز کا حرج نہ ہو اور نماز وقت پر ادا کریں۔ نماز ظہر دن کے وسط میں پڑھی جانے والی اہم فرض نماز ہے، جس کا وقت زوال آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اس کی خاص فضیلت یہ ہے کہ یہ وقت جہنم کے جوش مارنے کا ہوتا ہے، اس لیے اسے ٹھنڈا کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ دوزخ کی گرمی سے حفاظت کا باعث بھی ہے۔ نماز ظہر کی فضیلت کے بارے میں امام ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کعب احبار رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے تورات کے کسی مقام میں پڑھا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، ظہر کی 4 رکعتیں احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی امت کے لوگ پڑھیں گے تو انہیں پہلی رکعت کے عوض میں بخش دوں گا، اور دوسری رکعت کے بدلے ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری کر دوں گا، اور تیسری رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کی ادائیگی پر ایسے فرشتے کو ان پر موکل کر دوں گا، یعنی مقرر کر دوں گا، جو اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے، اور چوتھی رکعت کے بدلے ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دوں گا۔ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ان پر مشتاقانہ یعنی شوق بھری نظریں ڈالیں گی۔ نماز ظہر کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور احادیث مبارکہ میں اس کے کئی فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں چند فضائل میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اعمال کا بہترین وقت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سورج ڈھل جائے تو اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو شخص اس وقت میں کوئی نیک عمل کرے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ ظہر کی نماز جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص ظہر کی 4 سنتیں اور اس کے بعد 4 نفل پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے۔ ظہر کی نماز ایک بہت بڑی فضیلت رکھتی ہے۔ یہ دن کے درمیان ادا کی جاتی ہے اور اس میں خصوصی برکات ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ پابندی سے اسے ادا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو۔ اس کے علاوہ کچھ اور روایات بھی ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھیں۔ گویا تہجد کی نماز کا ثواب بھی ظہر کی نماز ادا کرنے سے مل جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 سنتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں بعد میں یعنی ظہر کے فرض پڑھنے کے بعد پڑھ لیا کرتے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے ظہر کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے جنت عدن میں 50 درجے ہوں گے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ایک تربیت یافتہ تیز رفتار عمدہ نسل کا گھوڑا 50 سال میں طے کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے ظہر کی نماز باجماعت پڑھی اس کے لیے اس جیسی 50 نمازوں کا ثواب اور جنت الفردوس میں 70 درجات کی بلندی ہوگی۔ بزار نے صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ دوپہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے تھے۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت آپ نماز پڑھنا محبوب رکھتے ہیں، تو فرمایا
اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ پاک اپنی مخلوق پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ یہ وہی نماز ہے جسے حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پابندی سے ادا کیا کرتے تھے۔ نماز ظہر کی سنتیں اور نوافل پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے، جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 یعنی 2 سنت اور 2 نفل پر محافظت کی یعنی ہمیشگی کی، اللہ پاک اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیں کہ اذان اور پہلی صف میں کیا ثواب ہے، پھر بغیر قرعہ ڈالے اسے نہ پا سکیں تو قرعہ ہی ڈالیں۔ اگر جانتے کہ دوپہر کی نماز یعنی ظہر کی نماز میں کیا ثواب ہے تو اس کی طرف دوڑ کر آتے، اور اگر جانتے کہ عشاء اور فجر میں کیا ثواب ہے تو ان میں گھسٹتے ہوئے پہنچتے۔ سنت ابراہیمی کے بارے میں روایات ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے فرزند کی جان بچنے اور دمبا کی قربانی کے شکریہ میں بھی سب سے پہلے ظہر کے وقت 4 رکعتیں ادا کیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ نماز ظہر دن کے وسط میں مصروفیت کے درمیان اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے اور جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ اللہ کا پاک مجھے اور آپ سب کو نمازوں کی محافظت عطا فرمائے۔ یہ ہمارا چینل آسان درس قرآن ود سر محمد اختر، اس کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ کو یہ احادیث اور یہ بیان اچھا لگا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مفید ہے تو ان کو شیئر بھی کیجیے اور لائک بھی کیجیے اور کمنٹس بھی اپنے ضرور بھیجیے۔ اللہ پاک آپ سب کو نماز کی محافظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔